فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اکیلا اس ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور انتظام چلانے والا ہے، حقیقی معبود ہے، جو عرش پر مستوی ہے. اس کا عرش پر مستوی ہونا اس کی تمام صفات اور کیفیات کی طرح اس کی شان کے مطابق ہے. اس کی مدد اپنے بندوں سے بالکل قریب ہے. وہ تمام بندوں کی دعاؤں کا سننے والا ہے. بے انتہا درود اور سلام اللہ کے تمام رسولوں اور نبیوں پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو پوری امانت داری کے ساتھ اپنی اپنی قوموں تک پہنچا دیا. خصوصاً ہمارے نبی خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کامل اتباع ہی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. محترم حاضرین، اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مومنون کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے تمام رسولوں کو حکم دیا اور فرمایا: یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، جو حلال ہیں، جو پاکیزہ ہیں، اس کو کھاؤ اور نیک اعمال کرو. محترم حاضرین، آج کے اس خطبے میں رزق حلال کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق انشاءاللہ قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حق کہنے والا، سننے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا، باطل کو باطل سمجھنے والا اور اس سے بچنے والا بنا. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، آج کا یہ خطبہ جمعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. یعنی اس کے اندر جو باتیں بیان کی جائیں گی، جو نصیحتیں کی جائیں گی، یہ ہم سب لوگوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. کیونکہ انسان کا جنتی ہونا، انسان کا جہنمی ہونا اس کے ایمان پر ہوتا ہے، اور ایمان کی جو توفیق ملتی ہے، نیک اعمال کی جو توفیق ملتی ہے، وہ اس کے کھانے پینے کے اوپر محیط ہے، ڈیپینڈ ہے، منحصر ہے. انسان جب حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، حلال پہنتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا دل بھی صاف ہوتا ہے اور اس کو اس بات کی توفیق ملتی ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام پہنتے ہیں، ان کی ساری پرورش حرام پر ہوتی ہے. ایسے لوگ کبھی کسی نیک عمل کو قبول نہیں کرتے، کبھی کوئی نصیحت کو قبول نہیں کرتے. ان کو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر کے بتلائی جاتی ہیں، لیکن ان کے اوپر قرآن کریم کی آیات اثر انداز نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کو بتلائی جاتی ہیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اور اسی طریقے سے دلوں کو جھنجھوڑنے والے جو صحابہ کے، نبی کے اور اسلاف کے جو واقعات ہیں ان کو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کسی بھی عمل سے کبھی بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے اور وہ اپنے گناہوں پر اسی طریقے سے مصر رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کا کھانا پینا ہے، وجہ ان کی کمائی ہے، وجہ ان کا ذریعہ معاش ہے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور کیا پہن رہے ہیں. لہذا جیسا کہ صحابہ رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے بتلائیے کہ میں کون سا ایسا عمل کروں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین میری دعاؤں کو قبول فرما لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم حلال کھانے والے بن جاؤ. لہذا آج ہم جو کما رہے ہیں، جو ہم کھا رہے ہیں اور جو ہم پہن رہے ہیں، یعنی کہ جس پر ہماری پرورش ہے، اس کے بارے میں ہم جائزہ لیں. بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے مسائل، بہت ساری مشکلات ہیں. ان سب کا حل یہی ہے کہ ہم نیکیوں کو جو قبول نہیں کر رہے ہیں، قرآن کریم کی آیات ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے فائدہ نہیں پہنچاتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہماری کمائی ہے. لہذا اس سے متعلق ہم میں کا ہر شخص جائزہ لے کہ ہم کیا کما رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں، ہم کیا خرچ کر رہے ہیں. اس ساری چیزوں کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے رزق حلال کا حکم دیا ہے اور یہ شرعی حکم ہے.
حلال کمانے کا، حلال پہننے کا، حلال کھانے کا حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم کو دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا ہے، لہذا اس کے اندر چل پھر کر کے اپنے لیے جو رزق حلال ہے اس کو تلاش کرو۔ اور غور فرمائیے کہ تمام رسول اللہ رب العالمین کے حکم کو صحیح طور پر پہنچانے کے لیے بھیجے گئے۔ رسولوں کو اللہ رب العالمین جب یہ حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، طیب چیزیں کھاؤ، تو جب رسولوں کو حکم دیا گیا جن کی ہر چیز ہمیشہ حلال کے لیے ہوا کرتی تھی، ان کو جب حکم دیا جا رہا ہے تو اس کے ذریعے سے ہم تمام لوگوں کو نصیحت حاصل کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی پاکیزہ چیزوں کو کھائیں اور پاکیزہ ہی ہم تلاش کریں، حرام سے بچیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں، مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط، انسان جو بھی چیز کھاتا ہے ان میں سب سے بہترین چیز وہ ہے کہ جس کو اس کے ہاتھوں نے کمایا ہے، یعنی انسان جو محنت مشقت کر کے مزدوری کر کے جو رزق اپنے لیے حلال بناتا ہے وہ اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مانگنے سے، بھیک سے، فقیری سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھایا کیا کرتے تھے، یعنی داؤد علیہ السلام وقت کے نبی بھی تھے، وقت کے بادشاہ بھی تھے، بادشاہ ہونے پر تمام چیزیں اپنے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان جب مانگتا ہے تو یا تو اس کو دیا جاتا ہے یا پھر اس کو روک دیا جاتا ہے، لیکن یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ لہذا آج ہم میں سے اکثر لوگ اور خاص طور پر مسلمانوں کی ایک پہچان عجیب قسم سے بنائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سگنلوں کے پاس، سڑکوں پر اور جہاں پر بھی مانگنے کے اڈے بنا دیے گئے ہیں، ان سب پر حالانکہ اس کا دھرم کچھ اور ہوتا ہے، مذہب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ مانگنے کے لیے، فقیری کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے مسلمانوں کے لباس پہن کر کے آتے ہیں، مسلمانوں کا لباس پہن کر کے آتے ہیں، ٹوپی پہن کر کے مانگنے لگتے ہیں، اور اسی طریقے سے داڑھی وغیرہ رکھ کر کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ دیکھیں تو وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے۔ تو یہ ہم لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس میں افسوس اس بات کا بھی ہے کہ کچھ لوگ پیدائشی مسلمان بھی ہوتے ہیں اور حقیقت میں وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن مانگنے کو اپنا ایک پیشہ بنا لیے ہیں، جو شریعت اسلام میں بہت ہی گھناؤنی اور قبیح حالت قرار دی گئی ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو بغیر ضرورت کے مانگتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان کو تانبے کے ناخن دیے جائیں گے، وہ اس سے کھکرتے رہیں گے، اپنے جسم کو نوچتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے جسم کا گوشت الگ ہو جائے گا اور ہڈی الگ ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی گھناؤنا عمل ہے جو مانگنے کا لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کمانے کا حکم دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ہاتھ سے محنت مشقت کر کے اپنے لیے روزی روٹی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر انسان کوشش کرتا ہے اور صحیح راستے کے ذریعے سے اپنے لیے رزق حلال تلاش کرتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر انسان کماتا ہے لیکن غلط راستے اپناتا ہے اور غلط کاروبار کو اختیار کرتا ہے تو یہ بہت ہی بری چیز ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اپنے لیے کس طریقے کے ذریعے معاش کو اختیار کیے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تجارت کیا کرتے تھے، اور جوان جب ہوئے تو اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اور اسی طریقے سے جب مکہ میں تھے تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، علی قراریط، چند قیرات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عار اور شرمندگی محسوس نہیں کرتے، بلکہ فرماتے کہ میں
مدینہ میں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں مکہ مکرمہ کے اندر اپنی قوم کے بکریاں چند قیراط پر چرایا کرتا تھا. تو یاد رکھ لیں جو حلال کمائی ہے، جو حلال کاروبار ہے، اس کے اندر کسی چھوٹے بڑے کو نہ دیکھیں کہ یہ بڑا کاروبار ہے، یہ میرے لیے عزت کا کاروبار ہے، یہ چھوٹا کاروبار ہے، یہ رکشہ چلانے والے، یہ منڈی کرنے والے، وہ کرنے والے نہیں، بلکہ جو بھی حلال کاروبار ہے وہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا. اور اسی طریقے سے یاد رکھ لیں صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال کا کس طریقے سے اہتمام کیا کرتے. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں ایک کھجور لے لیے اور اس کو اپنے منہ میں ڈال لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے پاس آئے، ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پھر اس کے بعد ان کو کہنے لگے کہ یعنی نکال دو اس کو. جیسے ہم اپنے بچے کے منہ میں کوئی چیز چلے جاتی ہے تو اس کو ہم کھکار کر کے نکال دینا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے کہنے لگے کہ یعنی اس کو نکال دو باہر. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ شاید یہ صدقے کا کھجور تھا، ولا ناکل الصدقہ، اور ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے. غور فرمائیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کھجور کا ہے، یہ ان کے لیے حلال ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ کھا لیتے ہیں، چھوٹے سے بچے تھے. اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ سے وہ کھجور کو نکال دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز لے کے آیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کو کھا لیے. کھانے کے بعد وہ غلام کہتا ہے کہ اتدری ما ہو، آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو میں نے آپ کو کھانے کے لیے دی ہے، یہ کہاں سے آیا، کیا آپ کو معلوم ہے؟ تو اس موقع پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش تھے. تو اس غلام نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں ایک کہانت کی تھی. کہانت کا مطلب کیا ہے؟ تکہنت فی الجاہلیہ، یعنی جو آج نجومی کے نام سے یا ایسٹرولوجر کے نام سے جو لوگ مشہور ہیں، جو انگلیاں دیکھ کر کے یا کہ آدمی کی تاریخ پیدائش اس کا نام دیکھ کر کے، اس کی ماں کا نام پوچھ کر کے، یا کہ کچھ لکیریں کھینچ کر کے، یا کہ ستاروں کو دیکھ کر کے کسی کی قسمت بدلانے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہانت کہا جاتا ہے، ایسے عمل کو کہانت کہا جاتا ہے. اور وہ غلام زمانے جاہلیت میں کہانت کا کوئی ایک عمل کیا تھا، یعنی جادوگری کا کوئی ایک عمل کیا تھا. اور وہ خود آدمی کہتا ہے، وہ غلام خود کہتا ہے کہ ولا احسن الکہانہ، میں کہانت کو اچھی طریقے سے نہیں جانتا، بس ایسے ہی میں نے تکہ لگا دیا اور وہ لگ گیا. اور وہ آدمی جب کامیاب ہو گیا تو اس موقع پہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ رقم دوں گا، وہ رقم کی یہ چیز ہے جو میں آپ کو کھلا رہا ہوں. حرام کمائی تھی. اور وہ اس نے کب بتلایا؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھا چکے تھے. تو اس موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر کے اس کو قلع کر کے نکال دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ نکلتا میرے جسم سے جو میں نے ابھی کھایا ہے، اگر نہ نکلتا میری جان بھی چلی جاتی تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن میں اس حرام چیز کو اپنے جسم سے نکال کر کے دم لیتا. غور فرمائیے کہ حلال کے لیے کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلفائے راشدین میں شمار کیے جاتے ہیں، جو بنو امیہ کے خاندان میں سے ان کا بھی واقعہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں جب خلیفہ ہیں تو ان کا ایک بیٹا ایک کھجور لے لیتا ہے، ان کا ایک بیٹا ایک سیب لیتا ہے جو بیت المال کے اندر آیا تھا، بیت المال کے اندر آیا اور وہ کھانے لگا. تو پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس ہے، اس کو چھین لیتے ہیں. بیٹا رونے لگتا ہے، رونے لگا تو اس کے بعد محسوس یہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ بیٹا رو رہا ہے چلو دے دیں گے، خاموش بٹھا دیں گے، نہیں، بلکہ اس کو اس کے روک دیتے ہیں. وہ بیٹا جا کر کے اپنی ماں سے شکایت کرتا ہے کہ میرے والد ابو جان جو ہے اس طریقے سے کیے ہیں، مجھے کھانے کے لیے نہیں دیے، مجھے اس کی خواہش ہے. جب گھر آتے ہیں تو بیوی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کیوں کیا. تو اس موقع پہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ ہمارے لیے آیا تھا یا مسلمانوں کے لیے تھا. جو مسلمانوں کے لیے آیا وہ میں اپنے اولاد کو نہیں کھلا سکتا، یہ میرے لیے حلال نہیں ہے. میری جان چلی جائے لیکن میں اپنے اولاد کو حرام نہیں کھلاؤں گا. یہ تھا سلف صالحین کا، صحابہ کا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. آج ہم ذرا جائزہ لیں اپنے آپ کا، ہم اپنے بچوں کو کیا کیا چیزیں کھلا رہے ہیں، کس طریقے سے کھلا رہے ہیں. اور پھر کیا سمجھتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، چلو کھلا دیں گے خاموش ہو جائے گا. نہیں، بلکہ ہمیں اس بات کا پوری طریقے سے خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں. کیوں؟
ان سب کا تعلق ہمارے جنتی اور جہنمی ہونے سے ہے، ہماری دعائیں اور ہماری عبادتیں قبول ہونے سے ہیں، کیونکہ انسان جب حلال کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں کہ جو دور سے سفر کر کے آیا، جس کے بال پرا گندہ ہے، جس کے جسم پر سفر کی تھکاوٹ پوری طریقے سے ظاہر ہے، میل کچیل اس کے جسم پر ہے، اور ایسی حالت میں جو پریشان ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور وہ بندہ کہاں پر ہے؟ کعبۃ اللہ کے پاس ہے. کعبۃ اللہ کے غلاف کو اور اس کی دیواروں کے پاس اپنے ہاتھوں کو لگا کر کے اور آسمان کی جانب اٹھا کر کے دعائیں کر رہا ہے کہ یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب. اللہ رب العالمین سے وہ دعا کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ماکلہ حرام، وہ کھاتا بھی حرام کا ہے، مشربہ حرام، وہ پیتا بھی حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے، وغذی بالحرام، یہاں تک کہ اس کی ساری پرورش حرام پر ہوئی ہے. اللہ رب العالمین اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ لہذا ہم جائزہ لیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، اپنے اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو ہم خرچ کر رہے ہیں یہ بھی اگر حرام کا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ اور حلال ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. لہذا حلال کمائی کو، حلال رزق کو ہرگز ہرگز آسانی میں نہ لیں، بلکہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اور پھر اس موقع پہ خواتین بھی اپنے شوہروں کو نصیحت کریں، اور بیٹیاں اور بیٹے اپنے باپ کو نصیحت کریں کہ آپ ہمارے لیے جو کچھ کما کر کے لے آتے ہیں اس کے بارے میں اللہ سے ڈریں. جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی بیوی نے اس وقت کہا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، فینا، ہمارے درمیان، کہ آپ ہمیں کیا کھلا رہے ہیں، ہم بھوک پر صبر کر لیں گے، ہم بھوک پر صبر کر لیں گے، وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ، اور ہم جہنم کی صبر نہیں کر سکتے، جہنم کے عذابات کی ہم صبر نہیں کر سکتے. کیوں؟ حرام کھائیں گے، آپ حرام کما کر کے لے کے آئے، ہم کو پلائے، ہم کو کھلائے، اور ہمارے لیے حرام سے آپ نے سہولتیں پیدا کی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم بھی جہنم میں جائیں گے اور اس عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. لہذا ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم حلال کا اہتمام کریں اور حرام سے بچیں. اسی طریقے سے یاد رکھ لیں، کاروبار کے اندر جو تجارت اور بزنس وغیرہ کیا جاتا ہے اس کے اندر لوگ الگ الگ قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں، اور کھانے پینے کی بات جب آ ہی گئی ہے تو یہ یاد رکھ لیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حرام چیز پر اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر کے کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ ہیں جو 40 دن کہیں پر جا کر کے آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اپنی وضاقتہ، اپنا حلیہ ایک اچھے مسلمان کا، ایک عالم دین کی جیسا بنا لیتے ہیں، وہ لوگ اس طریقے کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو فاتحہ کا دے دیا گیا ہے، آپ کو فاتحہ کا دے دیا گیا ہے تو آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. آپ تو نہیں کر رہے نا، آپ فاتحہ پڑھ کے کھا لو، آپ کے لیے حلال ہو جائے، جائز. حرام ہے، حرام ہے، یاد رکھ لیجئے. جیسے خنزیر کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، اللہ نے حرام کر دیا، حرام ہے. اسی طریقے سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلکہ اس کو غیر اللہ کے لیے منسوب کر دیا گیا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یہ حرام کیوں ہے فاتحہ وغیرہ؟ کیونکہ یہ غیر اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس لیے حرام ہے. اور یہاں پر صاف طور پر نام لے کر کے دو ٹوک الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جب ہم کنائے میں، اشارے میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں کسی اور کھانے کے بارے میں بولے ہوں گے، ایسا سمجھتے ہیں. تو یاد رکھ لیجئے کھلے الفاظ میں یہ سب حرام ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے لوگ جب کھانا شروع کرتے ہیں تو اس موقع پہ بسم اللہ کہنا چاہیے، اور جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس موقع پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے ایک قصاب کے پاس ایسا واقعہ ہوا کہ وہ یعنی اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کے ڈال رہا ہے بکرے کے، تو اس موقع پہ جیسے ایک پیس کاٹا تو بسم اللہ کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا اور پیس کاٹا پھر بسم اللہ، یعنی جتنے پیسز اس کے اندر ترازو میں ڈال رہا ہے ہر ایک مرتبہ بسم اللہ کہہ رہا ہے. تو کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے؟ پہلی مرتبہ اگر حلال کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا، بعد میں اس کے ایک ایک ٹکڑے پر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے جا رہا ہے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے یاد رکھ لیجئے جو شروع سے ہی حلال ہے
وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اس کو بعد میں آپ بسم اللہ کہہ لینے سے، اس کے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لینے سے، وہ پڑھ لینے سے، یہ پڑھ لینے سے، کچھ بھی کرنے سے آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ لہذا یاد رکھ لیں حلال رزق ہمیں کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور جو مشتبہ امور ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے۔ کاروبار کے اندر حلال کاروبار بھی ہے، حرام کاروبار بھی ہے، حرام سے بالکل بچنا چاہیے۔ اور جو حلال کاروبار ہے اس کے اندر لوگ دھوکہ کرتے ہیں، یہاں پر آ کر کے حرام ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک کاروبار، کوئی ایک بزنس اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس میں دھوکہ دہی کرتے ہیں تو یہ حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کبھی دھوکہ کس طریقے سے دیتا ہے، جیسے ترازو ہے یا کہ جس میں پیمانہ ہے اس کے اندر ڈنڈی کر دیتے ہیں، اس کے اندر کچھ سیٹنگ کر دیتے ہیں، جیسے ٹھیلا بنڈی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ناپ تول میں کمی وغیرہ کر دیتے ہیں، دھوکہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں یا کہ کسی اور چیز کا کاروبار کرتے ہیں، اس کے اوپر قیمت فکس کر کے لگا دیے اور پھر اس کے اوپر باضابطہ لکھ دیے کہ یہ اصلی ہے، یہ اصلی ہے اور اس کی یہ قیمت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ قیمت لگا رہے ہیں، آپ کو جو مناسب لگا ہے، لیکن اس میں خیال رکھیں کہ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی۔ جو ہمارے پاس گراہک آ رہے ہیں وہ کیا اس کی یہ قیمت ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ 1 روپے کی قیمت کو، 1 روپے کی چیز کو 100 روپے میں بیچ رہے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا کیسا کرتے ہیں؟ ہاں، آج کے زمانے میں لوگ ایسا کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں کہنا پڑ رہا ہے۔ تو جو مکس ہے یا کہ ڈپلیکیٹ ہے اس کو اصلی کہہ کر کے بیچتے ہیں، یہ بھی دھوکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرما دیا کہ من غشنا فلیس منا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بیچ رہے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں، جو اچھا اور عمدہ قسم کا ہے اس کو اوپر رکھتے ہیں اور نیچے جو بالکل خراب قسم کی چیزوں کو رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر جتنے بھی فروٹ کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے پیاز اور ادرک لہسن اس طریقے کی جو چیزیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایسا جو کاروبار کرتے ہیں اکثر لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اس کے ذریعے سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کچھ نہیں ہے۔ آپ جو تھوڑا سا دھوکہ دے کر کے جو کما رہے ہیں وہ آپ کو جہنم کی جانب لے جائے گا، آپ کے جسم کے لیے وہ نہیں بنے گا۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے پریشان رہیں گے، بیمار آئیں گے، وہ یہ۔ تو اس لیے یاد رکھ لیجئے حرام سے بچنا ہے، حلال اختیار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں سود کی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے، چاہے وہ زیادہ تعداد میں ہو یا کم تعداد میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان فرما دیا کہ سود اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، لہذا سود سے بھی بچے۔ اسی طریقے سے کاروبار کے اندر اور جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ یتیم کا مال کھایا جاتا ہے، یتیم کا مال کھانا بھی ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ناپتول میں کمی کرنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی بری خبر دی ہے اور فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپتول میں کمی کرتے ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور لوگوں کا مال ظلماً کھانے سے، ظلماً چھین لینے سے بھی بچنا چاہیے۔ جیسا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، معاشرے کے اندر اثر و رسوخ ہے تو پھر پڑوسیوں کے اوپر ظلم کر کے اپنے لیے کمیشن نکالتے ہیں، اور کچھ دلالی کا کاروبار بھی کرتے ہیں، اس میں دھوکہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ حرام ہے۔ اور کچھ لوگ تو دلالی کرنے کو ہی اپنا بزنس بنا لیے ہیں، اور لوگوں سے جب آپ پوچھیں آپ کا کاروبار کیا ہے تو دلالی وغیرہ نہیں کہتے ہیں، ایک اچھے الفاظ دے دیے۔ اچھے الفاظ دینے سے کوئی بھی کاروبار اپنی جگہ صحیح نہیں ہوتا۔ جیسے شراب کو نام بدل کر کے کسی اور نام سے بیچا جائے تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ نہیں۔ اسی طریقے سے جو دلالی جو کی جاتی ہے یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں جو جائز طریقہ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، جس میں جائز طریقہ کیا ہے، جیسے جو آدمی اصل مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ چیز اتنے میں بیچیں آپ کو اتنا فائدہ، اور خریدنے والے سے بھی کہہ دے، جو آدمی دلالی کر کے بیچ رہا ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ فلاں کے پاس سے میں اس میں سے اتنا اپنا کمیشن لے رہا ہوں اور آپ کے پاس سے اتنا ہی اس کے لیے حلال ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کے جو مالک ہے اس کو کہا کہ آپ کو آپ کی یہ چیز میں اتنے میں بیچوں گا اور وہاں سے آپ کے پاس اتنا کمیشن، اور پھر اس کو اور قیمت میں بڑھ کے قیمت میں بیچ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے تو مالک سے کچھ بھی نہیں ملتا، جو بھی کمیشن ہے بس آپ سے ہی، اپنے گراہک سے، کسٹمر سے لیتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، حرام ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔
اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اسی طریقے سے یاد رکھ لیں جو قرض لیتے ہیں، اگر انسان مجبور ہے تو قرض لے سکتا ہے، لیکن قرض دیتے وقت ٹال مٹول کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان قرض لیا اس نیت سے کہ میں اس کو ادا کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے فراہم کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان لیتے وقت یہ نیت رکھا تھا کہ میں اس کو واپس دینے والا نہیں ہوں، قرض حسنہ کہتے ہیں، اور اس کو لوگ لطیفے میں کہتے ہیں قرض حسنہ، مطلب کیا ہے؟ قرض لیے اور اگر پوچھ دی تو ہنس دینا، واپس اگر پوچھ لیں کہ بھائی آپ کو قرض دیا تھا آپ مجھے واپس دیجئے تو ہنس دیتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے قرض کے اندر بھی اگر انسان مجبور ہے تو قرض لے، ورنہ قرض نہ لے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک عجیب قسم کی بات یہ بھی بن چکی ہے کہ اپنی جو خواہشات ہیں وہ خواہشات کو پوری کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، حالانکہ آپ وہ خواہش رہتی ہے، ضرورت نہیں رہتی۔ خواہش الگ ہے، ضرورت الگ ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق کیجیے آپ۔ ضرورت کیا ہے؟ اس کے بغیر آپ کے گھر کا گزر بسر نہیں ہو سکتا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب ایسے موقع پہ آپ کے پاس پیسے نہیں تو ایسے موقع پہ آپ قرض لے رہے ہیں، ایسے موقع پہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گھر میں بہت ساری چیزیں آپ اپنے ہاتھ سے بھی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا کریں؟ قرض لے کر کے وہ سامان خرید کر کے لے آ رہے ہیں، حالانکہ اس کے بغیر بھی آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو جو ضرورت نہیں ہے، جو خواہش ہے کہ ایسا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر آج ایک بہت بڑی بیماری پھیل چکی ہے، اسی طریقے سے لوگ اپنے کاروبار کے اندر جھوٹ بول کر کے اپنے بزنس کو چلاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ اتنے میں ملا ہے، مجھے اتنے میں نہیں ملا تو آپ کو کیسے دوں؟ جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو بھی ہمارے پاس اگر مزدوری کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس امپلائی ہیں، جاب پر ہیں، ایسے لوگوں کو ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کی اجرت دینا چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، یعنی انسان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس کے اندر آج کام کر دیے، کل آؤ، پرسوں آؤ، ایک مہینہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے ہمیں ہمیشہ ہر حال میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو کافی ہو جا حلال کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچا لے۔ یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں، اور ایک بات یاد رکھ لیں، انشاءاللہ اس خطبے کی اور بھی باتیں اگلے خطبے میں بیان کی جائیں گی۔ آج کا یہ خطبہ قرآن کریم کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، سورہ توبہ کی جو آیت ہے، اس کو بیان کر کے خطبہ ختم کیا جائے گا۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ کیسی کاروبار، کیسی تجارت؟ جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، جیسے مورتیوں کا کاروبار، جیسے جو کمکم جس کو بٹو کہا جاتا ہے اس کا کاروبار، اور اسی طریقے سے خاص طور پر جو سونے کی چیزوں کو بناتے ہیں، جس کو ڈیزائن میں ڈھالتے ہیں کسی ایک اس میں، تو اس موقع پر بھی مورتیوں کی تصویریں وغیرہ اس کے اندر ہوتی ہیں۔ ایسے جو کاروبار کرتے ہیں، بہت سارے نوجوان ہمارے مسجد کے مصلی حضرات جو بار بار اس سلسلے میں پوچھتے ہیں، تو اس سلسلے میں یاد رکھ لیجئے تقویٰ کیا ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ فتوے کو مت دیکھیے، اور ابھی تک جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام سے اس سلسلے میں پوچھا گیا، کسی بھی عالم نے ایسے کاروبار کو جائز نہیں کہا، بلکہ جواب تک دینا پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حرام ہے، کوئی بھی عالم اس کو جائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن مورتیوں کا کاروبار کرتے ہیں، مسلمان ہیں لیکن یہ تصویریں بنانے کا کاروبار کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بس یہی ہنر آتا ہے، ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں آتی۔ کیا کریں؟ مجبور ہیں۔ اگر ہم یہ جیسے اب سونے کے اندر جو ڈیزائن وغیرہ بناتے ہیں، وہ لوگ سے جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ اس طریقے کے ڈیزائن وغیرہ نہ بنائیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس جو گراہک آنے والے ہیں ہمارے پاس بنوانے کے لیے ڈیزائن وغیرہ، وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ یہ ہمارا خیال ہے،
اگر اللہ کا ڈر اور خوف اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم ایسے کاروبار کو دھتکار دیں، اللہ کا حکم ہے کہ ہم ناجائز کاروبار نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے، اللہ ہمارے اور راستے فراہم کرے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے مقام سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرکین نجس ہے، پلید ہے، ناپاک ہے۔ آج یہ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے ہو وہ ہو، پہلے اپنے عقیدے کو سدھارو۔ جس رب نے تم کو پیدا کیا تم اس کو نہیں پہچانتے؟ تمہارے مذہب کے اندر یہ ہے کہ اگر کچھ نہیں کر سکے تو اپنے جسم کو بیچ کر کے اپنی زندگی گزارو، نہیں، اسلام نے ہم کو پاکیزگی کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہے، پلید ہیں۔ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے، کعبۃ اللہ کے قریب نہ آئے۔ یہ اعلان کرا دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ جب حجۃ الوداع سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جب فتح ہو گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امارت میں حج کیا گیا اور یہ اعلان کروایا گیا اس موقع پر کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک یہ حدود حرم میں اور یہاں پر حرم کے قریب نہیں آئے گا، ننگے ہو کر کے اس کا طواف وغیرہ نہیں کریں گے۔ جب یہ اعلان کیا گیا تو بعض صحابہ میں دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگ جب آتے ہیں تو کاروبار بڑھتا ہے، اور مکہ کے اندر کاروبار کی کیا کوئی طریقے ہیں، کوئی ذرائع ہیں؟ نہیں، لوگ آتے ہیں تو بزنس وغیرہ، بس وہاں سے سامان لائے، یہاں کے لوگوں کو بیچے، یہاں سے پیسے، بس یہی ان کا کاروبار تھا۔ جب یہ لوگ رک جائیں گے تو پھر ہمارا کاروبار ٹپ ہو جائے گا، ہمیں آمدنی کے ذریعے بند ہو جائیں گے۔ یہ بعض لوگوں کے دل میں خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور فرمائیے جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو مورتیوں کا کاروبار کر رہے ہیں، جو ناجائز اور حرام کاروبار کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بس ہمیں اسی کے اندر کام کرنا آتا ہے، دوسرا کام ہمارے لیے نہیں آتا، تو ایسے لوگوں سے ہم یہی کہیں گے، نصیحت کریں گے کہ آپ حلال جو طریقہ ہے اس کو اپنائیں، حرام کاروبار سے بچ جائیں۔ جب آپ بچ جائیں گے اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے فراہم کرے گا۔ تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ اس موقع پہ اعلان کر دیا گیا۔ آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے پاس مکہ مکرمہ میں وہاں ان کا کوئی اپنا کاروبار وغیرہ نہیں ہے، لیکن کیا وہ لوگ کبھی بھوکے رہتے ہیں؟ کیا کبھی ان کو کاروبار میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے؟ نہیں۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے حکم پر صحابہ نے عمل کیا، اللہ کے حکم پر توحید والے لوگوں نے، آج الحمدللہ عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر لوگ توحید پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق فراہم کر رہا ہے۔ جہاں پر شرک آتا ہے، جہاں پر ناشکری آتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ لہذا اس آیت سے ہم سب لوگوں کے لیے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو حرام طریقے کو اپنا کاروبار بنا لیے ہیں، حرام کام کر کے ہی اپنے لیے روزی روٹی کماتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ چھوڑ دیں، حلال چیز اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ آج نہیں کل یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا جو بھی چوپایا ہے، جو بھی جاندار ہے، اس کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ ہم حلال اختیار کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، ایمان اور ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان جن کا توحید پر انتقال ہوا ہے اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت میں خاتمہ فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔